ہینڈلر جو ہیں وہ جنرلز رہے ہیں اور بڑے ہائی لیول جنرلز رہے ہیں. تو خان صاحب اشارے یہی کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے بھی جو ہینڈلر ہیں وہ بھی کوئی جنرلز ہیں یا جنرل ہے. مسلم لیگ نون کو مریم نواز صاحبہ کے بیانات سے لا تعلقی کا اظہار کیوں کرنا پڑا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں جواب اچھا نہیں ملا. یہ سوال کیا گیا تھا پرائم منسٹر صاحب کو اور اس کا بہتر جواب بھی ہو سکتا تھا، مگر بہرحال اب جو جواب ملا اس کا بھگتنا پڑے گا. اس کا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی جس قسم کا جواب دیا وہ اس سے بہتر جواب ہو سکتا تھا. میں کہاں جاؤں، کیا کہوں میں. بات یہ ہے جی کہ یہ بیانیہ جو ہے، یہ جو مریم نے جو بات کی ہے یہ نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے. کچھ عرصے سے یہ بات چل رہی ہے اور یہی ایک بہت بڑا آبجیکشن تھا کہ کچھ جنرلز جو ہیں وہ ابھی بھی انوالوڈ ہیں، وہ نیوٹرل نہیں ہیں، حالانکہ جی ایس یو نیوٹرل ہے. تو یہ وہ اشارہ اسی کی طرف کر رہے تھے اور یہ ایک حقیقت بھی ہے. اب اس سے آگے بات کو بڑھانا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے، مگر اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ جو انہوں نے بات کہی ہے یہ ایک حقیقت تھی ایک زمانے میں اور اب بھی شاید اس کے اوپر ہمیں شک ہے کہ ایسی کوئی چیز ہے. تو بہرحال ہماری یہی کوشش ہوگی کہ اگر ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے یا ایسے کوئی جنرل ایسی کوئی چیز کر رہے ہیں تو ان کو پریز کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. اس قسم کی بات کرنی چاہیے تھی. بہرحال اب شہباز شریف صاحب بھگتے ہیں اس کو بھی. غلطیاں تو ہوتی ہیں، تو غلطیاں ہو رہی ہیں. اللہ خیر صلی اللہ، دیکھا جائے گا اب کیا ہوتا ہے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب، عمران خان صاحب اپنے گفتگو میں تقاریر میں بہت زو مانی باتیں کرتے ہیں. ایک اور انہوں نے ایسی بات کہی ہے جس کا مطلب آپ سے سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلے وہ بات سنوائیں گے، پھر آپ سے جانیں گے کہ وہ کس سے مخاطب ہیں. جی تم نے ہاتھ لگایا آگے تو ذمہ دار ہم کو بھی ٹھہرائیں گے اور جو تمہارے ہینڈلر ہیں ان کو بھی ذمہ دار ٹھہرائیں گے. تمہیں بھی اور تمہارے ہینڈلرز کو بھی ذمہ دار ٹھہرائیں گے. سیٹھی صاحب، ہینڈلرز کون ہیں شہباز شریف صاحب کے؟ اچھا، یہ بھی اگین بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ خان صاحب کو پتہ ہے نا ہینڈلرز کون ہوتے ہیں، کیونکہ خان صاحب کا بھی ایک ہینڈلرز رہے ہیں تھرو آؤٹ دس. دھرنا بھی جب ہوتا تھا تو ہینڈلرز تھے. ہینڈلرز ان کا کہا جاتا ہے کہ فوج کے وہ افسر جو کہ رابطے میں رہتے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ، اور ہر سیاستدان کے ساتھ ایک افسر کو لگایا جاتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، ان کی بات سنیں، ہمارے جی ایس یو تک پہنچائیں اور ہمارا موقف بھی پہنچائیں. اسپیشلی خان صاحب کے ساتھ تو بہت بڑے ہینڈلرز رہے ہیں اور دھرنے کے زمانے سے لے کر اس سے پہلے بھی جنرل پاشا رہے ہیں ان کے ہینڈلر، جنرل ظہیر سلام ان کے ہینڈلر رہے ہیں، اور پھر بھی اور بھی ہینڈلرز رہے ہیں. تو اب یہ جو اشارہ کر رہے ہیں خان صاحب، یہ اپنے ایکسپیرینس سے اشارہ کر رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کے جو ہینڈلرز ہیں تو ہوں گے، بالکل ہوں گے. خان صاحب کے تو ہینڈلرز جو ہیں وہ جنرلز رہے ہیں اور بڑے ہائی لیول جنرلز رہے ہیں. تو خان صاحب اشارے یہی کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے بھی جو ہینڈلر ہیں وہ بھی کوئی جنرلز ہیں یا جنرل ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہینڈلر سے مراد یہ ہے کہ رابطے میں کون ہے اور کون نہیں ہے. تو خان صاحب اگر ایکسپوز کرنا چاہیں تو کریں، تو پھر اور بھی ایکسپوجر ہوگا خان صاحب کے ہینڈلرز کا، تو پھر بات کہاں جائے گی. بیسکلی ہوگا یہ کہ پاکستان کی افواج کی بے حرمتی ہوگی. یہ باتیں جب باہر نکلیں گی تو انڈیا والے بڑے خوش ہوں گے، امریکہ والے بڑے خوش ہوں گے کہ لو جی ISI کی بدنامی ہو رہی ہے، لو جی GSQ کی بدنامی ہو رہی ہے، لو جی پاکستان افواج کی بدنامی ہو رہی ہے، اینڈ سو آن، اور لو جی ان کی کمزور کیا جا رہا ہے. واہ واہ، ویری گڈ. تو اب یہ ہے کہ جی ہینڈلرز کون ہے، یہ بیسکلی عمران خان صاحب باجوہ صاحب کے اوپر ہٹ کر رہے ہیں اور انہی کے اوپر کانسٹنٹلی انہی کے اوپر ہٹ کرتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب، اس سے پہلے آپ نے IMF سے ڈیل کے حوالے سے جو نقشہ کھینچا، جو حکومت معاملات کو جس طرح سے طے کر رہی ہے اور عمران خان صاحب کے دوسری طرف سے وار جاری ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اس حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ 20 مئی کو جلسے میں کال دیں گے، اسلام آباد مارچ کی تاریخ بتا دیں گے لانگ مارچ کے لیے، اور 20 لاکھ افراد اسلام آباد آئیں گے. اس سے حکومت مزید دباؤ میں آ جائے گی؟ نہیں، دیکھیے اسٹیبلشمنٹ نے تو کہا جی حکومت فیصلہ کرے. اسٹیبلشمنٹ نے تو بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ اٹ ول بی دی گورنمنٹ. اسٹیبلشمنٹ چپ کر کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو گرین لائٹ دے دی، آپ ہینڈل کریں.
اور اگر آپ نہیں ہینڈل کر سکتے تو آپ گر جائیں گے تو پھر ٹھیک ہے الیکشن کرا لیں, ہمیں کیا اس سے. وہ تو بالکل ہینڈز آف کر کے بیٹھے ہوئے پیچھے. حالانکہ خان صاحب جو ہے ان کو اٹیک کر رہے ہیں, گورنمنٹ کو اتنا نہیں اٹیک کر رہے جتنا ادھر اٹیک کر رہے ہیں. تو یہ بڑی دلچسپ سچویشن ہو گئی ہے. تو اس لیے اب خان صاحب جب یہ اناؤنس کریں گے اپنی لانگ مارچ تو ظاہر ہے گورنمنٹ کو ایکشن لینا پڑے گا نا. اسٹیبلشمنٹ تو چپ کر کے پیچھے بیٹھ جائے گی, وہ کہے گی جی آپ کریں جو روک سکتے ہیں تو روک لیں ان کو, ڈیل کریں ان کے ساتھ. تو اب رانا ثناء اللہ صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو اور ان کو اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان کو آنے دینا ہے اور کیسے آنے دینا ہے اور کیا ہونا ہے, یا ان کو روکنا ہے. روکیں گے تو تشدد کے ساتھ یا فورس کے ساتھ ہی روکنا پڑے گا نا, پولیس کے ساتھ روکنا پڑے گا, رینجرز کے ساتھ روکنا پڑے گا. اور عمران خان صاحب کی یہی کوشش ہوگی کہ لڑائی جھگڑے ہوں, ڈیڈ باڈیز ہوں, تاکہ شور شرابہ ہو اور آواز ان کی اور بلند ہو, اور یہ ایک وکٹم ہوڈ کا بیانیہ بنا کے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ہمارا رائٹ تھی, ہم نے یہ کیا, ہم تو پرامن چاہتے تھے, انہوں نے ہمارے راستے روکے. جب انہوں نے راستے روکے تو لوگ جو ہیں وہ جذباتی ہو گئے, پھر لڑائی جھگڑے ہو گئے. جیسے انہوں نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے جو مسجد نبوی میں جو ہوا, لیکن جی وہ جذباتی ہو گئے, وہ تو دیکھیں نا وہ یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اسی قسم کا یہ موقف پھر اختیار کر لیں گے, ساری کی ساری ذمہ داری حکومت پہ ڈال دیں گے. تو اب حکومت نے یہ دیکھنا کیا ان کے پاس یہ اتنی اسٹرینتھ ہے کہ خان صاحب کو روک سکتے ہیں, اور کیسے روکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں, مگر اس میں خطرے تو بالکل ہیں. اور یہ بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر سچویشن ایسی ہوتی ہے اور پولیس کے بس کی بات نہیں رہتی ہے تو پھر کیا ہوگا. تو پھر رینجرز کو بلانا پڑے گا, اور رینجرز جو ہیں وہ کس حد تک آگے بڑھیں گے ٹو ڈیفینڈ دس گورنمنٹ. اسپیشلی جب کہ عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونی چاہیے, الیکشن ہونی چاہیے. مگر بات یہ ہے جی, سوچنے والی بات یہ ہے کہ الیکشن کے ساتھ ہوگا کیا. جیسے میں نے کہا اور انتشار پھیلے گا, 3-4 مہینے لڑائی جھگڑے اور چلیں گے, گالی گلوچ ہوگا, معیشت اور بالکل راک باٹم ہو جائے گی, ریزروز آپ کے ختم ہو جائیں گے, امپورٹس بین ہو جائے گی, IMF آئے گا نہیں, دنیا یہ تماشا دیکھ رہی ہوگی. اور اس وقت الیکشن میں پھر وائلنس بھی ہوگا, تشدد ہوگا, جس قسم کے جتنے پیشنز ابھی ہو گئے ہیں, غصہ جتنا ہے دونوں سائڈز کے اندر, تو لڑائی جھگڑے تو ہوں گے. تو پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے اس وقت تو ابھی کر لیں, اگر لڑائی جھگڑے کرنی ہے تو ابھی کر لیں, روک لیں ان کو اگر روک سکتے ہیں. اور اگر نہیں روک سکتے تو الیکشن میں جائیں, وہاں لڑائی جھگڑے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا. تو پھر کسی نہ کسی سٹیج پہ انٹرونشن ہونی پڑے گی نا. تو وہ اگر انٹرونشن ہوئی تو پھر سب کو ہی وہ اٹھا کے لے جائیں گے وہ, تو پھر ملک کہاں جائے گا. تو خان صاحب یہ نہیں سوچ رہے. عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اگر گھر کے مالک مجھے آپ نہیں بناتے تو میں نے گھر کو آگ لگا دینی ہے, اور گھر کے اندر آپ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں اور سارے ہی لگے جاؤں گے ایسی.